بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ ایک ایسا دل خراش موضوع ہے جس پر ہم جیسا کا کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن جب ہم صدر صاحب کے حکم سے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بیان کروں۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گورا، قوموں کا مسکن اور مختلف زبانیں بولنے والے اور قسم قسم کے طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز اور شہادت باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقل حیران آپریشن اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کا دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کے کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور وہ بھی مدارس اسلامیہ کا دہشت گردوں کا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے رک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کے معبود گاہیں خاموش ہیں۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے میں آباد ہے، اس زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی ہے نہ عمل کی، اس کے باوجود زندگی کے مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہے۔ ایک اگلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، ایک اگلی اگلی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان جو کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستدان تھے، تاجر تھے، حکمراں تھے، ان کے آنکھوں میں ایک لو جھانکتے تھے، ان کے چہروں پر سورج دمکتا تھا، اے شہروں کے پنجے مڑوڑ دیتے تھے، اے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ستارے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ نوجوان ملت، عزیزان گرامی، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سوچ کر احساس کمتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی زندگی سمجھتے تھے، آج موت کے تصور سے ہی ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمان جو ہم مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج باتیں سر کے ایک ہی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بھرنے لگتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، اطاعت خدا چھوڑ دی، صوم و صلاۃ کو کنارہ لگا دیا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ الغرض سے زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان درس قرآن اور اطاعت خداوندی، صوم و صلاۃ اور اطاعت رسول اور فلسفہ خودی پر یقین محکم اور عمل پہ ہم کے ساتھ عمل درآمد نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ اس گھر کو اگلے کئی گھر کے چراغ سے نوجوان ملت قرآن شہید ہے، روزہ اول سے ہی خدا نے مسلمانوں کے امامت کا مذہب سونپا ہے، اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کال تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کریم کال بھی تھا وہ آج بھی ہے، اس دولت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان مسلمانوں کے رگوں میں